الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والمعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین و مومنین یا علی مدد، پچھلی ویڈیو میں جیسا کہ میں نے اختتام پہ بتایا تھا کہ اس کا میں پارٹ 2 میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ خم غدیر کے بعد جو نماز پڑھی گئی اس نماز میں ولایت علی کا ذکر تھا یا نہیں۔ تو یہ اب نا میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ تشیع میں جو لوگوں کو زیادہ چیز تنگ کر رہی ہے نا ولایت کے حوالے سے، حالانکہ مسئلہ کوئی نہیں ہے، جو نہیں پڑھتا اس کا اپنی مرضی ہے، نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے، جو پڑھتا ہے اس سے اس کو کیا پرابلم ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، میں نے اب تک جتنے بھی محدثین پڑھے ہیں میں اس کے حوالے سے، اب دیکھیں جی تفسیر عیاشی ہے، عیاش تمیمی کوفی سمرقندی کا ہے، جو صفحہ نمبر 279 ہے، جلد نمبر 1 ہے، جس میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 کا وہ لکھتے ہیں ترجمہ، جو ایمان سے انکار کرے پس اس کے عمل ضائع کر دیے جائیں گے اور وہ آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا کی تفسیر جابر بن ابو جعفر محمد بن باقر علیہ السلام سے پوچھا، یعنی یہ جابر پوچھتے ہیں مولا باقر سے کہ حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا جو ایمان سے انکار کرے اس کے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ فرمایا اس سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت ہے، اور یعنی کہ کل کے کل ایمان جناب علی علیہ السلام ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 53 صفحہ نمبر 369۔ اب اس میں دیکھیں کہ ایک ہی بات ہے کہ جناب صادق آل محمد فرماتے ہیں جس نے بھی ولایت علی کا انکار کیا اس نے ایمان سے انکار کیا۔ علی ہی ایمان مجسم ہے، وہی پہلے والی بات کہ کل کا کل ایمان تو علی علیہ السلام ہے، اور جب ایمان ہے ہی علی علیہ السلام تو پھر نماز ایمان کے اندر ہے، ایمان نماز نہیں ہے، نماز ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان جو ہے وہ کل کا کل علی علیہ السلام ہے۔ اب آگے آئے جی، اب اس میں آپ کے سماعتوں کی نظر میں کرتا چلوں کہ جس میں ایک بڑی ایک اہم بات تھی، اور میں وہ جی یہ تھوڑا سا نا سسٹم سلو ہے، اس وجہ سے مجھے تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے۔ بہرحال اب جی یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آیت نمبر 3 سورہ بنی اسرائیل، اور اس کے بعد جناب والا اس کی آیت نمبر ہے 110، جس میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں اے حبیب بلند آواز سے نماز میں مت پڑھو اور نہ چھپاؤ بلکہ درمیانی آواز میں پڑھو۔ تفسیر نور ثقلین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 235، تفسیر عیاشی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 319 اور 342، بصائر الدجال صفحہ نمبر 79، تفسیر البرہان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 453 اور 54۔ ان جابر ابن ابی جعفر آپ فرماتے ہیں کہ اے حبیب نماز میں، اب یہ ذرا غور کیجئے گا کہ اس کی تفسیر میں نے آپ کو 8 کتابیں گنوائی ہیں جن کی تفسیر اور ان کے صفحہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اے حبیب نماز میں ولایت علی کو بلند آواز سے نہ پڑھو، لیکن علی سے مت چھپاؤ، پس درمیانی آواز سے پڑھو ورنہ کافر اذا دیں گے، ورنہ کافر اذا دیں گے، حتیٰ کہ اعلانیہ پڑھنے کا جب تک حکم نہ دوں۔ پس یہ اجازت یوم غدیر کے موقع پر میرے نبی کو اللہ نے واضح طور پر دی، اور جناب بلال ابو ذر سلمان لوگوں کو پکار کر کہتے رہے حی علی الخیر العمل، حی علی الخیر العمل، اور وہ خیر العمل کیا تھا؟ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اب دیکھیں، اب اس کا جب وہاں پہ بات ہو گئی تو پھر آپ نے فرمایا، میرے مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا کا اعلان کر دیا، اور فرمایا اے اللہ، آپ نے پھر دعا کی اے اللہ اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اور اس کو دشمن سمجھ جو علی کا دشمن ہو۔ اب دیکھیں، اگر اللہ کی دوستی اور اللہ کے محبوب کی محبت کے خالی نعروں سے کام نہیں چلے گا، اگر ان سے محبت اور دوستی چاہیے تو علی ابن ابی طالب کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، یہ مجبوری ہے جی،
یہ اب آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ایمان کل کا کل ہے کہاں پر، اور اس کل کے کل ایمان کو سمجھنے کے بغیر آپ کبھی بھی نبی مکرم یا اللہ کی معرفت نہیں حاصل کر سکتے۔ اس میں آگے چل کے یہی روایت، یہی کہ اے محبوب آپ علی کا ذکر، علی کی ولایت کا اقرار اونچی آواز سے نہ کریں اور نہ اتنے دھیمی کہ اس کو چھپائیں بھی نہیں کہ علی سنے۔ یہ تفسیر فرات میں بھی ہے، اور یہ حضرت جابر انصاری نے سرکار باقر العلوم سے سوال جب کیا تھا نا کہ آپ کے نانا پر نازل ہوئی کہ نماز میں اونچی نہ پڑھو اور اس کو چھپاؤ بھی نہیں بلکہ درمیانی آواز سے پڑھو، وہ کیا امر تھا؟ تو جناب امام باقر علیہ السلام نے جو جملے کہے، یقین کریں خوش ہو جاتا ہے دل۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ کے لیے امام علی علیہ السلام کی ولایت کا ذکر تھا، جو اللہ کہہ رہا تھا کہ نہ اونچی آواز میں پڑھیں اور نہ علی سے چھپائیں جی۔ اور اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب اجازت ملی نا تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ اب لوگوں سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، میں اللہ کافروں کی اظہار ثانی سے تجھے محفوظ رکھوں گا۔ اب میرے محبوب جیسے مرضی علی کی ولایت کا ذکر کرو۔ اور ایک آپ کو روایت بتاتا چلوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بسائر الدرجات میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس طرح علی پر میری نبوت واجب ہے اقرار نبوت کا، اسی طرح علی کی ولایت کا اقرار مجھ پر واجب ہے۔ اور اس کے لفظ بڑے سمجھنے والے ہیں جی۔ آپ دیکھیں اس میں آپ کو یہ ایک اور بات بتاتا چلوں، تفسیر نور ثقلین کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 235 پر بھی یہ الفاظ موجود ہے۔ یہی الفاظ ہیں کہ جو نماز کے حوالے سے ہے کہ نماز میں ولایت علی کی گواہی کا اقرار کرنا ہے، کیونکہ با کے معنی فی ہوتے ہیں جی حضور والا۔ اور آپ ذرا سوچئے کہ اس حی علی الخیر العمل کی طرف جانا ہے یا ملوڈوں کی طرف جانا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ جو لوگ ولایت فقیہ اور تقلید کو واجب اور ولایت علی کو نعوذ باللہ من ذالک کہتے ہیں نا کہ اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، ان کو میں صرف ایک ہی بات کہوں گا اور کچھ نہیں کہتا کہ وہ بندے میں نے آج آپ کو دینے ہیں کہ یہ وہ بندے جو اب ممبروں پر شکل شیعوں والی بنائی ہے جی، شکل، جن کے پاس 15-20 گز کپڑا لینے کی مطلب پیسے آگے تھے نا، جنہوں نے پیسے دیے تھے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ساڑھے فضائل بیان کرنے ہیں، ساڑھی ولایت دسنی لوگوں۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جن کے پاس 15-20 گز کپڑا اپنے جسم پہ اوڑھ کے شکل شیعوں والی بنا کے ممبر پر وہ شیعوں والا کام نہیں کر رہے، وہ ولایت علی کو باطل اور اپنے لوگوں کی ولایت جو کہ نطفے کے پیداوار ہیں ان کی ولایت کو واجب قرار دے رہے ہیں نا، ولایت فقیہ کو، ان کا میں بتاتا ہوں یہ کل پرسوں میں نہیں ہے، ان کا ایک بڑا وہاں پر بھی تھا جو غدیر خم کے مقام پر تھا۔ اور وہ کون تھا جی؟ اور وہ ایک آیت نازل ہوتی ہے سورہ القیامت کی آیت نمبر 31 اور 33 سے، ذرا غور سے سنیے گا، آپ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ کہ یہ جو آج کل اس کو کہہ رہے ہیں نا جی ہم ولایت کا اقرار نہیں نماز میں کرتے، نماز باطل ہو جاتی ہے، ان کا ایک اور بھی بندہ تھا جس نے اسی طرح کے الفاظ کہے تھے، اور وہ بندہ کون تھا جی؟ یہ آیت نازل ہونے سے پہلے اس بندے نے یہ وہ بات کی تھی، وہ بھی سناؤں گا، پہلے آیت سنا رہا ہوں جس میں سورہ قیامت کی آیت ہے جی 31 اور 33 سے، اس نے ترجمہ سنیے گا، اس نے نہ تو گمراہی دی، نہ تو گواہی دی اور نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا، منہ موڑ کر اپنے گھر کی طرف اکڑتا ہوا چلا گیا، افسوس پھر افسوس تیرے لیے۔ یہ اس کو اللہ کہہ رہا ہے۔ اب سنیے گا جی یہ کون ہے؟ ایک بندہ تھا کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، اور جب یہ سنا تو ایک بندہ اٹھا جس نے آ کر کہا، بندوں کا نام کیا لینا آپ کو پتہ ہی ہے، اس بندے نے اٹھ کے کہا علی آپ کو مبارک ہو، اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو، آپ میرے ماں باپ میرے بیوی بچوں کے مولا ہیں، بلکہ کل امت کے مولا ہیں۔ تو اب اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب اعلان ہوا نا تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی
مجھے تمہاری ولایت کے اعلان کا حکم دیا گیا ہے، میں ولایت کا اعلان نہ کروں گا تو وہ میرے اعمال حبط کر لے گا۔ حضور والا میں اب آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ تفسیر برہان فی القرآن العلامۃ خیر سید ہاشم البحرانی جلد نمبر 6 تباکم ایران عربی میں چھپی ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 188۔ اور سرکار یہ بڑی سخت بات ہے جو میں آپ سے کرنے لگا ہوں، یہ میں اس لیے ڈھونڈ رہا تھا جس سے مجھے تھوڑا سا ٹائم لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ علی میں آپ کی ولایت کا اعلان نہ کروں تو وہ میرے اعمال حبط کر لے گا، اور جو کوئی تمہاری ولایت کے بغیر اعمال بجا لائے گا تو وہ اس کے اعمال بھی حبط کر لے گا، اور وہ اس کے اعمال بھی حبط کر لے گا۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ عقل کے اندھا ہی بندہ ہوگا کہ جس کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال آپ جو فرما رہے ہیں کہ میں علی کی ولایت کا اعلان نہ کروں، تو وہ کہتا ہے کہ تو نے نبوت کا کوئی کام نہ کیا، کبھی وہ کہتا ہے کہ تمہارے اعمال حبط کر لوں گا۔ تم لوگ کس بات کی مولی ہو؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ واجب ہے؟ تم ہوتے کون ہو اس بات کو واجب یا اس کی وجہ سے باطل ہونے والی نماز کے بارے میں کہنے والے؟ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کل کا کل ایمان ہی میرے مرشد مولا علی علیہ السلام ہے، نماز ان کے بغیر ہوتی نہیں ہے، ان کے نام نہیں بلکہ 14 کی گواہی کے بغیر نہیں ہوتی، 14 کا دل میں تصور ہونا چاہیے آپ کے، اور منہ سے گواہی آپ نے دینی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ وخلیفۃہ بلا فصل، اس کے بغیر نہ ایمان مکمل ہے نہ کوئی عبادت مکمل ہے۔ اب میں آپ کو آگے بتاتا چلوں کہ ایک جگہ میں تفسیر فرات ہے، علامہ فرات بن ابراہیم کوفی صفحہ نمبر 362 اور 63 پر لکھتے ہیں کہ حضرت ہمارے یاسر اور حضرت ابو ذر غفاری ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ نبی مکرم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ابو ذر جیسا سچا کوئی نہیں ہے دنیا میں؟ تو لوگوں نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے، اور بالکل ایسا ہی ہے۔ تو پھر ابو ذر نے فرمایا کہ ہم لوگوں کے مجمع کو نبی مکرم غدیر خم کے مقام پہ اکٹھا کرنے کے بعد آپ نے ولایت کا اعلان کیا، اور ولایت کا اعلان ہوا تو مبارکیں دینا شروع ہو گئے لوگ حضرت علی علیہ السلام کو۔ ایک بندہ شام والا امیر نہیں، امیر صرف علی ہے اور 14 جی، ہم کسی کو امیر نہیں سمجھتے نہ کوئی امیر ہے۔ ایک بندہ اٹھا، اس نے سنا تو مغیرہ بن شعبہ کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میں علی کی ولایت کا اقرار نہیں کروں گا اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تصدیق کروں گا۔ اور یہ وہی بندہ ہے جو نماز میں بسم اللہ اس لیے نہیں پڑھتا تھا کہ کلیئر کٹ یہ علی کی صفت ہے، علی کا نام ہے، نبی نے کہا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میں اس لیے نہیں پڑھوں گا کہ میں جس جگہ پر جس عبادت میں علی کا نام ہو وہ میں نہیں کروں گا۔ تو اب مجھے بتائیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی کا ذکر نماز میں نہیں ہونا چاہیے، اس سے کے ساتھ عقیدہ ملتا ہے کہ نہیں ان کا؟ یہ چیز کی روایت ہے۔ اب آگے آ جائے، پھر اس کو اللہ نے یہ اس کے سب کہتے ہیں کہ یہ جو تفسیر لکھنے والے مفسرین ہیں اور محدثین، انہوں نے کہا کہ یہ اس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی تھی کہ اس نے نہ تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر کر اپنے اہل و عیال کی طرف اکڑتا ہوا گیا۔ پھر افسوس ہے تیرے لیے، پھر افسوس ہے کہ خدا کی جانب سے تجدید ہے جی، یہ اس کے لیے نازل ہوئی تھی جس نے وہاں پر انکار کیا تھا۔ اور حذیفہ یمانی کا بیان ہے اس تفسیر فرات صفحہ نمبر 364 اور 65 پر ہے، میں رسول اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، غدیر خم کے مقام پر سواری سے اتر پڑے مہاجرین اور انصار سے مجلس کھچا کھچ بنی ہوئی تھی، رسول اللہ کھڑے ہوئے اور فرمایا یا ایھا رسول، خدا نے مجھے فرمایا کہ یا ایھا رسول، اے رسول وہ بات پہنچا دو، بلغ جو تم پر نازل ہوئی تیرے رب کی طرف سے، اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا، ٹھیک ہے جی۔ اور میں نے اپنے دوست جبرائیل سے کہا کہ قریش مجھے ایسی ویسی باتیں کہتے ہیں، رب کی طرف سے خبر آ گئی، خدا تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے گا۔ جب آپ نے کہا نا کہ مجھے لوگ ایسے ویسے کہتے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ تم اس بات کی ٹینشن نہ لو میرے محبوب، ولایت علی کا اعلان کرو، میں جانوں اور میرا کام جانے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جناب والا پھر یہ حضرت حذیفہ یمانی کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے شام والے کو دیکھا کہ وہ اکڑتا ہوا اٹھا
ناراض ہو کر نکلا. اس کا دایاں ہاتھ عبداللہ بن قیس اشری کے کندھے پر اور بایاں ہاتھ مغیرہ بن شعبہ کے کندھے پر. پھر آہستہ آہستہ چلنے لگا اور کہا میں محمد کی بات کی تصدیق نہیں کروں گا اور علی کی حاکمیت اور ولایت کو کبھی نہیں مانوں گا. جی علی کی حاکمیت اور ولایت کو کبھی نہیں مانوں گا، یعنی مولا کا مطلب بھی بتا دیا کہ نبی ہم پر حاکم اور اپنا وسیع اپنا خلیفہ علی کو بنا رہے ہیں، میں نہیں مانوں گا اور نہ علی کی ولایت مانوں گا. تو جو بھی آج کہے کہ میں نماز میں علی کی ولایت کو نہیں مانتا، نماز باطل ہوتی ہے، اس کا عقیدہ اس سے ملتا ہے. جی ملتا نہیں بلکہ میچ ہو رہا ہے. اور پھر آگے چلے، رسول اللہ نے اس کو قتل کرانا چاہا اور جبرائیل آگے انہوں نے کہا تم اس کے ساتھ اپنی زبان کو اس غرض سے حرکت نہ دو گے، اسے جلدی ادا کرو. رسول اللہ خاموش ہو گئے. یہ صفحہ نمبر 365 ہے. حضور والا اپنی طرف سے بات نہیں کر رہے، ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہے. آپ بتائیں کہ خم غدیر کے بعد ولایت کا اقرار صحابی بھی کرتے تھے نماز میں یا نہیں؟ اور جو نہیں کرتے تھے ان کے لیے اللہ نے حکم بھی نازل کر دیا کہ ان پر افسوس ہے اور لعنت کی ہے. اب میری بات یہاں تک کلیئر ہوگی. اس میں یہ آپ کو صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب ایک بات ہم کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے مجتہد کی بات ہی صرف مانیں گے، مجتہد کی بات حجت ہوتی ہے یا اس کے ساتھ فرشتہ ہوتا ہے کہ جو اس کو بتاتا ہے کہ اس کی بات 100% ماننی ہے. جب معصومین کے قول ہیں، معصومین کے فرامین ہیں، تو کسی اور کی کیا اوقات ہے؟ کسی اور کی بات ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اس شام والے سے عقیدہ بڑا مل رہا ہے. میں نے بڑی مشکل سے یہ ڈھونڈ کے بات نکالی ہے، ٹھیک ہے؟ تصدیق کرنی ہو حوالے میں نے دے دیے ہیں، مجھ سے کسی کو چاہیے تو میں وہ بھی آپ کو پوری بک بھیج دوں گا انشاءاللہ. ولایت کے بغیر کوئی عبادت نہیں ہے جی، ولایت کے بغیر کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی نیک عمل نہیں ہے. بد عمل ہے، بد جتنے مرضی کرتے رہے، وہ دوجوں کے نام لیتے رہے، دوسروں کے ساتھ جو آپ کے تعلق واسطے ہیں وہ ولایت فقیہ کے یا وہ دوسرے تیسرے یا 13ویں 14ویں امام کے. ہمارے تو امام بھی بس 12 اور معصوم بس 14. اس کے علاوہ ہمارے لیے کسی کی کوئی بات حجت نہیں ہے، ہماری جوتی کی نوک پہ ہے جی. الحمدللہ کھل کے کہتے ہیں ہم بھی آل نبی اولاد علی ہیں، کسی اور کی بات ہماری جوتی کی نوک پہ ہے. ہم صرف 14 کو حجت مانتے ہیں. حجت اللہ بھی وہی ہیں، رہبر معظم بھی وہی ہیں، ہمارے آیت اللہ بھی وہی ہیں. ہمارے لیے ولایت بھی انہی کی ہے بس، اور کوئی نہیں مانی جی ہم نے. ہم نے پکا عقیدہ ہے جی، لویا توڑ عقیدہ ہے. کوئی ولایت فقیہ نہیں ہے. امام بس 12 ہیں، 13واں 14واں جس کا ہے وہ جائے باڑ میں. الحمدللہ ہمارے تو 12 ہیں بس، اور وہی آیت اللہ ہے، وہی اللہ کی نشانی ہے. اور ہاں جو معصومین کے القابات نطفے کی پیدائش والے لوگوں کے ساتھ جوڑے وہ بھی جہنمی ہے جی. جیسے کوئی سید نہیں نہ بن سکتا، جیسے سید بننا کتنا بڑا جرم ہے. معصومین نے کیا فرمایا ہے کہ جو ہم میں سے نہیں ہیں وہ ہمارے سلسلے میں ہمارے نسب میں اگر شامل ہوتا ہے تو وہ جہنمی ہے جی. اسی طرح ولایت بھی بس ادھر ہی ہے جی، باقی کسی کی طرف نہیں ہے. الحمدللہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور مولا غازی عباس سلمدار آپ کو عزتیں دے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں صرف ولایت ہی ہوگی جی. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. یا علی مدد.